اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی وہ جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جلالین سورہ بقرہ کا درس قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 105 سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین الآیہ۔ الذین کفروا یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ الذین کفروا یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ من اہل الکتاب والمشرکین خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرک ہوں، من اہل الکتاب والمشرکین۔ ما یود ان ینزل علیکم من خیر ہرگز یہ پسند نہیں کرتے ہیں کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ کہتے ہیں من العرب، مشرکین میں من العرب یعنی عرب کے مشرکین، عطف علی اہل الکتاب۔ مصنف کا قول المشرکین یہ معطوف ہے اہل کتاب پر، یعنی محل جرم ہے، اس لیے کہ اہل مجرور ہے من کی وجہ سے، اور من اہل الکتاب میں جو من ہے وہ بیان کے لیے ہے، یعنی الذین کفروا جن لوگوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، یعنی وہ اہل کتاب سے، خواہ اہل کتاب سے ہوں یا مشرکین سے ہو، تو من اہل الکتاب میں من بیانیہ ہے، اور من خیر میں جو من ہے وہ زائدہ ہے۔ خیر سے مصنف کہتے ہیں کہ یہاں پر مراد وہی ہے۔ من ربکم حسدا لکم، حسدا لکم تم پر حسد کی وجہ سے۔ یہ حسداً کو نسب ہے مفعول لہو ہونے کی وجہ سے، یعنی منصوب ہے اس لیے کہ مفعول لہو ہے ما یودو کا، یہ ہرگز نہیں چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے وحی نازل ہو۔ کیوں؟ حسداً، حسداً حسد کی وجہ سے، کہتے ہیں کس کی وجہ سے؟ حسداً لکم تم پر حسد کی وجہ سے۔ یہ حسداً لکم یہ نفی کی تعلیل ہرگز نہیں چاہتے کی وجہ ہے۔ اب رہی بات یہ کہ یہود کو کیوں تم مسلمانوں سے حسد ہے؟ یہود کو اس لیے حسد ہے کہ وہ سمجھتے تھے، وہ خیال کرتے تھے، ان کا خیال تھا، بلکہ آگے بڑھ کر کے وہ کہا کرتے تھے کہ نبوت کے لائق تو ہم ہی ہیں۔ یہود کہا کرتے تھے نبوت کے لائق ہم ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، انبیاء کے بیٹے ہیں، تو نبوت کے لائق، وحی کے لائق ہم ہیں، نہ کہ عرب کے لوگ۔
اور مشرکین عرب کیوں حسد کرتے تھے مسلمانوں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں حسد کرتے تھے؟ مشرکین عرب کے حسد کرنے کی وجہ یہ ہے کہ مشرکین عرب کہا کرتے تھے اللہ نے مال و دولت سے ہمیں نوازا ہے، تو مال و دولت اور ریاست ہمارے پاس ہے، اس لیے نبوت کے حقدار ہم ہیں۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، حالانکہ برحمتہ نبوت ہی سے تفسیر کر رہے ہیں کہ اس جگہ رحمت سے مراد خاص رحمت ہے، اضافت عہد کے لیے ہے، خاص رحمت ہے، اور وہ نبوت ہے، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے یعنی نبوت کے لیے چن لیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ولما طعن الكفار في النسخ وقالوا ان محمدا یامر اصحابہ اليوم بامر وینہی عنہ غدا نزل، مصنف اپنی عبارت ولما طعن الکفار اپنی اس عبارت سے اشارہ کر رہے ہیں آنے والی آیت کے سبب نزول کی طرف۔ کون سی آیت ہے آنے والی؟ ما ننسخ من آیا اور ننسیہا، اس کے سبب نزول کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ میں پلٹ کر کے آؤں گا، پہلے اس آیت کا ترجمہ کرتا ہوں۔ ما ننسخ من آیت اور ننسیہا ناتے بخیر منہا اور مثلہا، ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کرتے ہیں، ما ننسخ من آیت ما من آیہ، ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں، اور ننسیہا یا بھلا دیتے ہیں، ناتے بخیر منہا اور مثلہا، اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں یا کم از کم ویسی ہی۔ یہ ایک خاص شبہ کا جواب ہے جو یہودی مسلمانوں کے دلوں میں ڈالنے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کا اعتراض یہ تھا کہ اگر پچھلی کتابیں بھی خدا کی طرف سے آئی تھیں اور یہ قرآن بھی خدا کی طرف سے ہے، تو ان کے بعض احکام کی جگہ اس میں دوسرے احکام کیوں دے دیے گئے؟ ایک ہی خدا کی طرف سے مختلف وقتوں میں مختلف احکام کیسے دیے جا سکتے ہیں؟ پھر تمہارا قرآن یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہودی اور عیسائی اس تعلیم کے ایک حصے کو بھول گئے جو انہیں دی گئی تھی۔ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا کی دی ہوئی تعلیم اور وہ حافظوں سے محو ہو جائے؟ یہ ساری باتیں یہودی مسلمانوں کے سامنے تحقیق کے لیے نہیں بولا کرتے تھے، وہ بلکہ وہ اس لیے بکتے تھے کہ مسلمانوں کو قرآن کے من جانب اللہ ہونے میں شک ہو جائے۔ اس کے جواب میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں مالک ہوں، میرے اختیارات غیر محدود ہیں، اپنے جس حکم کو چاہوں منسوخ کر دوں اور جس چیز کو چاہوں حافظوں سے مٹا دوں، مگر جس چیز کو منسوخ یا محو کرتا ہوں اس سے بہتر چیز اس کی جگہ پر لاتا ہوں، یا کم از کم وہ اپنے محل میں اتنی ہی مفید اور مناسب ہوتی ہے جتنی پہلی چیز اپنے محل میں تھی۔ او مثلہا۔ اب اس آیت کا ترجمہ اور آسان تفسیر سننے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مصنف علامہ جلال الدین سیوطی کیا کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں وَلَمَّا طَعَنَ الْكُفَّارِ، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ مصنف اپنی اس عبارت سے آنے والی آیت ما ننسخ من آیا، پوری آیت کو پڑھ لیجئے، آنے والی آیت
کی شان نزول، اس کے سبب نزول کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں تو سبب نزول کی طرف اشارہ کر رہے ہیں مصنف اپنی اس عبارت سے کہ جب کفار نے نسخ میں تانو تشنیع کی اور کفار نے کہا کہ محمد کا حال عجیب و غریب ہے، اپنے رفیقوں کو آج ایک بات کا حکم دیتے ہیں اور کل اس سے منع فرما دیتے ہیں، تو یہ آیت نازل ہوئی ما ننسخ من آیا۔ پوری آیت کو پڑھ لیجئے۔ ما شرطیتن، اس سے مصنف اس بات کا افادہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ما ننسخ میں جو ہے ما یہ شرطیہ جازمہ ہے، یعنی ننسخ کو جزم اس لیے ہے کہ ما شرطیہ ہے۔ ما شرطیہ کا حال یہ ہے کہ شرط اور جزا دونوں فعل مضارع ہو تو دونوں کو جزم دیا کرتا ہے۔ ما ننسخ من آیتن، ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں نسخ، میں لمبی چوڑی نسخ کے بارے میں گفتگو نہیں کروں گا، صرف اتنی سی بات عرض ہے کہ نسخ لغت میں ازالہ اور ابطال کو کہتے ہیں۔ زائل کرنا، باطل کرنا، بعد میں نقل کے معنی میں بھی استعمال ہونے لگا۔ تو لغت میں ابطال کے معنی میں ہے، زائل کرنے کے معنی میں ہے، اور اسی کی طرف اشارہ مصنف نزول سے بھی کر رہے ہیں۔ تو نسخ ازالہ اور ابطال کا نام ہے۔ اب رہی بات یہ کہ آیا کتاب اللہ میں، آیا نصوص میں نسخ جائز ہے یا نسخ جائز نہیں ہے، تو جمہور علماء اسلام کے نزدیک، عام علماء اسلام کے نزدیک کتاب اللہ میں اور سنت رسول اللہ میں نسخ جائز ہے۔ اس کی دلیل یہ آیت اور دوسری آیت بھی ہے۔ اس آیت میں تصریح ہے نسخ کے جواز ہی نہیں بلکہ وقوع کا، اور رہی بات یہ کہ جمہور کا جو یہ موقف ہے کہ قرآن میں نسخ جائز ہے، اسی طریقے سے حدیث میں نسخ جائز ہے، یہ جو جمہور کا موقف ہے، اس بات کی واضح دلیل یہ آیت تو ہے ہی، مگر یہ کہ کون نہیں جانتا ہے کہ ایک وقت میں اللہ رب العزت نے بیت المقدس کو قبلہ بنانے کا حکم دیا اور 17 یا 18 مہینے تک مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ پھر 16 یا 17 یا 18 روایات میں اختلاف ہے، اس لیے میں 16 یا 17 یا 18 بول رہا ہوں، 16 یا 17 یا 18 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، مگر پھر ایک دوسرا حکم اللہ رب العزت کا آیا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ تو کون نہیں جانتا ہے کہ قبلہ چینج ہوا اور پہلے جو بیت المقدس قبلہ تھا وہ قبلہ منسوخ ہوا۔ ہر کسی کو معلوم ہے کہ بیت المقدس سے مستقل طور پر پھر قبلہ کعبہ کو کر دیا گیا۔ تو نسخ کے جواز بلکہ وقوع کا قول جو جمہور کرتے ہیں روز روشن کی طرح واضح ہے، روز روشن کی طرح کہ نسخ کا وجود قرآن میں ہے، نسخ اللہ کی کتاب میں جائز ہے، شرائط ہے وہ الگ بات ہے،
نسخ اللہ کی کتاب میں جائز ہے، اور اس بات کی دلیل یہ آیت بھی ہے۔ یہ جمہور عام علماء اسلام کا یہی موقف ہے۔ بعض دوسرے لوگ وہ ان آیات کی تعویل کرتے ہیں، مگر وہ جمہور کا قول نہیں ہے۔ تو ما ننسخ من آیا، جس آیت کو ہم منسوخ کرتے ہیں۔ اب آیت کو منسوخ کرنا، آیت کو ہٹا دینا، یعنی نسخ، اب ہٹا دینا کی جگہ میں رفع کا لفظ استعمال کروں گا۔ رفع آیت، نسخ کی 3 صورتیں ہیں۔ کسی آیت میں نسخ ہو تو اس کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آیت کے نسخ کی ایک صورت یہ ہے کہ آیت میں جو حکم ہے اور آیت کے جو الفاظ ہیں دونوں کو رفع کر لیا جائے، دونوں کو ختم کر دیا جائے، دونوں کو اٹھا لیا جائے،